جب ہمارے نبی مدینے سے آئے اور مکے میں صلح کرنا چاہتے ہیں، عمرے کی نیت سے آپ اور آپ کے صحابہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ مکے کے کافروں نے روک دیا، خبر اڑ گئی محمد اور اس کے ساتھی اگر مکے میں آ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ خبر پہلے مل گئی، آپ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے۔ آپ نے پیغام بھیجا، مکے والوں ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، ہم مکے میں گھسنے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا بات کیا ہے؟ کیا خانہ کعبہ میں طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لیکن ہم گھسنے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا کہ کوئی راستہ ہے اس کا؟ کہا بات چیت، آؤ بات چیت سے راستہ نکالتے ہیں۔ بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے نبی نے بتایا۔ کافروں کی طرف سے ایک وفد آتا ہے جس کا سردار سہیل ہے، ایک وفد آتا ہے حدیبیہ کے مقام پر، اللہ کے رسول اپنے 15-20 صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا سنیے گا اسلام ہمیں کیا شکشا دیتا ہے۔ مسلمان آپ کو، میں آپ کے اندر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو اسی روشنی میں آپ کو اسلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی جذبات میں آ جائیں، ان کا بھی خون کھول جائے، وہ ہمیں بھڑکانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اسلام کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ آئیے ہمارے نبی حضرت عمر جیسے صحابی موجود، بات بات پر تلوار نکالنے والے صحابہ موجود، لیکن اللہ کے رسول کے آگے کسی کی نہیں چل رہی ہے۔ آؤ بات چیت سے اگر دروازہ کھلتا ہے تو کھلنے دو۔ وہ آئے، کہا بات چیت شروع۔ سہیل نے کہا محمد آپ سب کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ نکل سکتا ہے اگر میری چند شرطیں آپ مان لیں۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے شرط؟ تو پہلی شرط، آئے محمد ابن عبداللہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس سال عمرہ نہیں کریں گے، مکے میں نہیں جائیں گے، آپ واپس جائیے مدینے، ہم آپ کو اس سال مکے میں نہیں گھسنے دیں گے، آئندہ سال اگلی سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہیں، یہ پہلی شرط۔ آپ نے کہا علی لکھ دو، پہلی شرط ہمیں منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اس سال نہیں تو اگلی سال، دیکھیے راستہ نکلنا ہے، اگر دل ہو جگہ ہو دل میں تو سب راستے نکلتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، لکھ لیا گیا۔ کہا دوسری شرط، آپ اور آپ کے ساتھی آئندہ سال آئیں گے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے مکے میں ہم پیدا ہوئے، مکے ہی سے ہم نکالے گئے، ہمارے باپ مکے میں پیدا ہوئے، ہماری زمین و جائیداد مکے میں موجود، لیکن ہم ہی کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں۔ بالکل وہی صورتحال، ہم یہاں پیدا ہوئے، ہماری پراپرٹی یہاں، اس ملک کو اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ بنگال اور بہار کے علماء نے قربانی دی، اور وہ درخت آج بھی موجود ہیں جن پر رسیوں کے پھندے ڈال کر جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا، وہ درخت آج بھی موجود ہیں، لیکن آج ہم ہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنا بھارت میں ناگرک ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ یہ چیز غور کرنے کی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلیے سہیل مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے۔ دل میں گنجائش دیکھیے۔ تیسری شرط، آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں آئیں گے، عمرہ کریں گے، صرف تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن تلوار میان کے اندر ہوگی، اور ہمارے آدمیوں کی تلوار میان سے باہر ہوگی، یعنی کھلی ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، ہمارا ارادہ تو صرف
عمرے کا ہوگا، طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے اور چل دیں گے، ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہماری تلواریں میان کے اندر رہیں گی اور تمہاری تلواریں کھلی، ہمیں لڑنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہا ایک اور شرط ہے، کہا چلو وہ بھی بتا دو۔ وہ شرط یہ، ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو ہمارا آدمی واپس کرنا ہوگا، آپ کو ہمارا آدمی واپس کرنا ہوگا۔ لیکن ہمارا اگر کوئی آدمی بھاگ کر مکہ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر ہم مکے آ جائے یا ہمارے چنگل میں آ جائے، ہماری گرفت میں آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ شرط دیکھ رہے ہیں ظالمانہ؟ آپ کا آدمی اگر یہاں آئے میرے یہاں تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن میرا آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے ہندو، بدھسٹ، جینی، پارسی، سکھ، عیسائی اگر پرتالت ہو کر آتا ہے تو اس کو تو بھارت میں ناگرکتا ملے گی، لیکن مسلمان کا نام نہیں۔ تھوڑا سا وہ آپ لوگوں کی تھوڑی تصویر لے رہا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ لائٹ گھما رہے ہیں، اس کے بعد بند کر دیں۔ ہاں، ساؤنڈ تو واقعی تھوڑا سا ہلکا ہے۔ ہاں چلیے، اب سنیے تھوڑا سا ادھر۔ بالکل وہی چیز، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، تھوڑا سا ادھر دیکھ لیجئے آپ، وہ اس میں آپ کی فوٹو آ جائے گی، چنتا مت کریے۔ ارے ہم تو تنگ آ گئے، ہمارا فوٹو نہ آئے، لیکن جتنا ہم بچتے ہیں اتنا ہی اور لیا جاتا ہے۔ آپ لوگ کیمرے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، آ جاؤں، بچیے، اسی میں فائدہ رہے گا۔ سامنے آؤ گے تو روز ڈر لگے گا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ اب سنیے نبی اکرم کی تعلیم کیا تھی، آپ نے کیا کہا اس موقع پر؟ اے سہیل، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، میرا آدمی تم واپس مت کرنا، لیکن تمہارا آدمی میرے پاس آ جائے تو ہم واپس کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں، امن شانتی برقرار رہے، سکون رہے، خون خرابہ نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیم۔ حضرت عمر نے کہا بھی، اے اللہ کے رسول، اتنا دب کر سمجھوتا؟ آپ نے کہا عمر نہیں، ٹھیک ہے، کہا چلیے سگنیچر کر دیجئے۔ سہیل نے سگنیچر کر دیے، صلح نامہ لکھ کر تیار۔ باری آئی محمد رسول اللہ کی، آپ نے کہا علی لکھ دو محمد رسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ حضرت علی نے لکھ دیا محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ جیسے یہ صلح نامہ سہیل نے پڑھا، فوراً ایک اور اعتراض کر دیا، اس پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، رسول اللہ کاٹو۔ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا جھگڑا تو یہی ہے، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ کاٹو اور یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، رسول اللہ کاٹو۔ آپ نے علی سے کہا علی اگر اس کو لفظ رسول اللہ پر آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو وہی لکھا ہے جو آپ نے کہا ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، جب ہے تو میں کیسے کاٹ دوں؟
میرے قلم میں، میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کو، رسول اللہ کو کاٹ سکوں۔ اے اللہ کے نبی مجھ سے مت کٹوائیے، میں نامزد، میں اس کو قلم زد نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے قلم سے نہیں کاٹ سکتا، میرے ہاتھ زمین پر کٹ کے گر جائیں گے اگر ہم نے رسول اللہ کاٹ دیا۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا اے علی اگر تم نہیں کاٹ رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، یہ لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ جیسے ہی نبی اکرم نے قلم اٹھایا اور رسول اللہ کو کاٹنا شروع کیا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، اے اللہ کے رسول، رسول اللہ کاٹ دیجئے، مجھے اعتراض نہیں، لیکن کاٹنے سے پہلے صرف ایک سوال کا جواب۔ کہا کیا؟ پوچھو عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا معبود ایک رب نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہم سچے رسول ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول پھر اتنا دب کر سمجھوتا، اتنا جھک کر سمجھوتا، اتنا گر کے سمجھوتا ہم کیسے کر رہے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو اجازت دیجئے ہم لڑیں گے، اگر لڑتے لڑتے قتل ہو جائیں تو شہید کہلائے جائیں گے، اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، جہاں تک ہو سکے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب ہم مجبوری میں پھر اجازت دے سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ رسول اللہ کاٹنے سے اگر یہ صلح ہو رہی ہے تو کاٹ دینے دیجئے۔ آپ نے کاٹ دیا۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ اگر خون خرابہ سمجھوتا کرنے